ابا بامشکل ضبط کرتے ہوئے سامنے بیٹھی پھپھو کو دیکھ رہے تھے جو فرش پر سب کی نظروں میں مجرم بنی بیٹھی تھیں۔ وہ بار بار چادر کے کونے سے اپنے آنسو پونچھتی اور یہی بات کہتی کہ بھائی مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، بھابھی کو صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے نہ پہلے کبھی آپ کی عزت پر حرف لانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اب آپ کی عزت پر کسی قسم کا حرف آنے دیا ہے۔ میری اماں جو ابا کے سرہانے کھڑی تھیں فوراً غصے سے تڑک کر بولیں کہ جھوٹ بولتی ہے یہ عورت، میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے اس نشائی شہریار کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کل جب اسے سودا سلف لانے کو بھیجا تو یہ گلی میں اس کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہ الزام سن کر پھپھو پھر سے رونے لگیں اور بولیں کہ بھائی میں آپ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مجھے میرے سر پر اوڑھی اس سفید چادر کی قسم میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میرا کردار صاف ہے، خدارا میری بات پر یقین کریں، مجھ پر تہمت نہ لگائیں۔ ابا نے جب پھپھو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو شاید وہ ذرا پگھلنے لگے، مگر تبھی اماں نے ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ اماں فوراً غصے سے طنزیہ انداز میں بولیں کہ اچھا ہم تہمتیں لگا رہے ہیں، مجھے تو تمہارے کرتوت تمہارے بھائی اور جوان بھتیجے کو سامنے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اگر تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر فوزیہ صاحبہ تمہارے پیٹ میں پل رہا بچہ کہاں سے آ گیا؟ کس کی ناجائز اولاد لیے گھوم رہی ہو تم؟ اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں تو ششدر سا رہ گیا۔ میرے ابا کا چہرہ اس پل سرخ ہوا تھا۔ میں بے یقینی سے پھپھو کو دیکھنے لگا۔ ابا آگ بگولا ہو کر اٹھے اور پھپھو کی جانب بڑھے تھے۔ اسی پل پھپھو روتے ہوئے اٹھیں اور جا کر میری اماں کے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتے ہوئے بولیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کردار پر اس حد تک الزام لگانے کی؟ آپ نے تو میرے بچے کو ہی گالی دے دی۔ پھپھو کچھ اور بولتی اس سے پہلے ہی ابا صدمے سے نکلے اور پھپھو پر تشدد شروع کر دیا۔ پھپھو روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرا یقین کریں بھائی، یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، مجھ پر تہمت مت لگائیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا دامن آج بھی صاف ہے۔ مگر ابا تو اماں کی باتوں میں آ چکے تھے۔ میں نے ابا کو پھپھو سے دور ہٹایا اور انہیں الگ کمرے میں لے گیا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھے، ان کا بس چلتا تو پھپھو کو جان سے ہی مار دیتے۔ ابا بولے کہ میں اس بد کردار کو ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں، شاید وہ چاہتی ہی یہی تھیں کہ پھپھو کو رسوا کر سکیں۔ میں نے پھپھو کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ ابا نے ان کو بہت مارا تھا، وہ درد سے کرا رہی تھیں۔ پھپھو نے میرے ہاتھ تھامے اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم تو واقف ہونا مجھ سے بیٹا، تمہیں تو مجھ پر یقین ہے نا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک دامن ہوں۔ مگر بھابھی نے مجھ پر تہمت لگانے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا، نہ جانے وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں۔ برحال میں جانتا تھا کہ یہ بھی اماں نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔ پھپھو کی طبیعت خراب ہونے لگی تو میں انہیں لے کر ہسپتال چلا آیا۔ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرنے لگے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور میں نے ڈاکٹر سے پھپھو کے متعلق پوچھا تو جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پھپھو تو 10 منٹ پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہیں۔ میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا اور انہیں ہر طرف ڈھونڈنے لگا۔ وہ سارا دن میں بھوکا پیاسا سڑکوں پر بھٹکتے ہوئے انہیں ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملیں۔ ابا نے ان سے جانے کا کہا تھا اور اماں جتنا ان پر ظلم کرتی تھیں شاید وہ اس لیے جا چکی تھیں۔ میں گھر واپس آیا تو ابا نے سرسری سا مجھ سے پھپھو کے بارے میں پوچھا۔ جو کچھ ہوا تھا میں نے ان کو بتایا تو اماں کو تو جیسے موقع مل گیا، فوراً بولیں کہ بھاگ گئی ہوگی اپنے عاشق کے ساتھ، اور کہاں جا سکتی ہے، آخر کسی کا کوئی ٹھکانہ ہو تبھی تو وہ جاتا ہے۔ اماں کی باتیں ابا کے دل میں مزید نفرت بھر رہی تھیں، جبکہ میں جانتا تھا کہ پھپھو پر جو اس گھر میں گزرتی رہی تھی وہ کیسے ساری ساری رات بیٹھ کر اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ میرا دل بے چین تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور نہ جانے میری پھپھو کہاں تھیں، کس حال میں تھیں۔ بے گناہ پر لگایا گیا الزام تو عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے، تہمت لگانے والے کی تو کوئی معافی بھی نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، مجھے ماضی کے منظر یاد آنے لگے۔ مجھے اسکول سے واپس گھر آئے ہوئے بھی 5 گھنٹے ہو چکے تھے اور ان 5 گھنٹوں میں ایک بار بھی پھپھو کو ذرا سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ وہ ایک کام کر کے آتیں تو اماں انہیں دوسرا کام کرنے کا کہہ دیتیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اماں کو سارے کام پھپھو کے آنے پر ہی یاد آتے ہیں۔
کئی ماہ بعد ایک دن کے لیے پھپھو ہمارے گھر ہم سے ملنے آئی تھیں، مگر اماں نے پھپھو کے آتے ہی بہانہ بنا لیا کہ وہ شدید بیمار ہیں۔ گھر بھی یوں ہی گندا پڑا تھا۔ ابا کام پر گئے تو پھپھو پورے گھر کے کام میں لگ گئیں۔ میں اسکول سے واپس آیا تو اماں کے سامنے لوازمات رکھے تھے جو وہ مزے لے کر کھا رہی تھیں، جبکہ میری اکلوتی پھپھو تو نوکرانیوں کی طرح سارے گھر کی صاف صفائی میں لگی تھیں۔ پھپھو بہت معصوم تھیں، وہ سامنے والوں کو پلٹ کر جواب نہ دیتیں، اگر ان کی چلاکیاں سمجھ جاتیں، اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھیں۔ سارا دن کام کر لینے کے بعد پھپھو تھک ہار کر میرے پاس آ کر بیٹھیں تو میں نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی جہاں تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسکرا رہی تھیں۔ میں نے اس پل ان سے باتیں کرنا شروع ہی کی تھیں کہ پھپھا انہیں لینے کے لیے آ گئے، اور پھر پھپھو یوں ہی الوداع کہتی گھر سے چلی گئی۔ انہیں دیکھ کر اس پل مجھے رونا آیا تھا، مگر اماں نے تو ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری اماں کو تو شروع سے ہی پھپھو اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ بہت ہی نیک اور 5 وقتی نمازی تھیں، درگزر کرنا جانتی تھیں، مگر اماں کو پھپھو کا نیک اور عبادت گزار ہونا جیسے ڈھونگ لگتا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ پھپھو یہ سب دکھاوے کے لیے کرتی ہیں۔ پھپھو کے شوہر بہت اچھے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ کم از کم پھپھو میکے سے زیادہ سسرال میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، مگر ان کی تو شاید قسمت میں ہی خوش رہنا نہیں لکھا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، ان کی زندگی میں ویرانیاں ایک بار پھر چھا گئیں۔ ان کی خوشیوں بھری زندگی کو نظر لگ گئی۔ اس روز ہمارا اسکول میں آخری دن تھا۔ جب مجھے اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پیدل ہی گھر جانے لگا۔ آج ہمارا 10ویں جماعت میں آخری دن تھا اور پھر کچھ دن بعد پیپر شروع ہونے والے تھے۔ ہم یوں ہی باتوں میں مشغول سڑک کنارے چلتے جا رہے تھے کہ تبھی ایک دھماکے دار آواز گونجی۔ ہم بکھلا کر آس پاس دیکھنے لگے۔ سامنے سڑک پر رکشہ اور کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرا دل تو اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا باہر ہی آ گرے گا۔ کار اور رکشے والے تڑپ رہے تھے، شاید وہ زندہ تھے اور لوگوں سے مدد کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے، مگر آس پاس لوگوں نے فوراً اپنی جیبوں سے موبائل نکالے اور ان سے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ مجھے یہ منظر انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ میں اور میرے دوست فوراً آگے بڑھے اور گاڑی میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے لگے۔ ہمیں ایسا کرتا دیکھ کر باقی چند لوگ بھی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ریسکیو ذرائع کو کال کرنے لگے۔ میں تو جذبہ انسانی کے تحت ان کی مدد کر رہا تھا، مگر تبھی میری نظر اس الٹی ہوئی کار کے نیچے گئی۔ جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹا کیونکہ کار کے نیچے خون سے لت پت ایک وجود نظر آ رہا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ میرے پھوپھا تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گیا اور فوراً باقی لوگوں کے ساتھ اپنے پھوپھا کو بھی ہسپتال لے گیا۔ وہ شاید اس پل سڑک پر چل رہے تھے جب یہ حادثہ ہوا اور خود بھی اس کی زد میں آ چکے تھے۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ فون کر کے گھر بتاتا کہ پھوپھا کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے میں نے اماں کو کال ملائی۔ کتنی ہی دیر ٹون بجتی رہی مگر آگے سے فون نہ اٹھایا گیا۔ جب فون اماں نے اٹھایا تو وہ سو رہی تھیں۔ میں نے بامشکل ہمت جٹا کر اماں کو بتایا کہ پھوپھا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کسی طرح پھپھو کو لے کر یہاں آ جائیں۔ اماں نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئیں اور پھر بولیں، یہ تو کس خوشی میں وہاں خجل ہوتا پھر رہا ہے؟ جس کا شوہر ہے وہ سنبھال لے گی، واپس آ جاؤ گھر اب، بلا وجہ ہمدرد بنتے پھر رہے ہو۔ اماں کی طبیعت سے میں واقف تھا، اس لیے فون بند کر دیا اور سوچا کہ پھپھو کو کال ملاؤں، مگر تبھی ڈاکٹر باہر آئے اور بولے کہ پھوپھا کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں وہیں پر گر سا گیا اور ہمت کر کے ابا کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد وہ آئے اور ہم پھوپھا کی لاش کو لے کر پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ اس اچانک سی آفت پر پھپھو تو صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا شوہر اس حالت میں گھر واپس آئے گا۔ کئی دن تک ماحول سوگوار رہا اور پھر ہم پھپھو کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اماں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا، ان کا رویہ ابھی بھی پھپھو کے ساتھ ایسا ہی تھا، جبکہ پھپھو سر پر بیوگی کی سفید چادر اوڑھے یوں ہی خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہتیں۔ نہ جانے یہ اصول ہمارے گاؤں کا تھا بھی یا نہیں، مگر اماں پھپھو سے بھرپور عمل کرواتی تھیں۔ اماں نے تو پھپھو کو رنگ برنگے کپڑے پہننا حرام ہی قرار دے دیا تھا۔ پھپھو یا تو سفید کپڑے پہنا کرتی تھیں یا پھر کالے کپڑوں میں رہا کرتی تھیں۔ گھر میں اچھا کھانا بنتا تو اماں سارا کھانا ہمارے لیے رکھ دیتیں
اور پھپھو کو کہتی کہ اپنے لیے دال بنا لو، کیونکہ بیوہ عورتیں یہ مرغ مسلم نہیں کھاتیں۔ ان کی زندگی سے ساری خوشیاں تو تبھی مر گئیں جب ان کا شوہر مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ صرف اور صرف میری اماں ان کے ساتھ کرتی ہیں، انہیں ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتیں، مگر اس کے باوجود وہ میری اماں کی ہر بات کو درگزر کرتے ہوئے ایسا ہی کرتیں۔ پھپھو کی شوہر کی وفات ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ ایک روز اماں نے پھپھو کو باہر سے سودا سلف لانے کے لیے بھیج دیا۔ پھپھو نے جب اماں کے منہ سے یہ سنا تو فوراً بول اٹھیں کہ بھابھی، میں تو عدت میں ہوں اور عدت میں نامحرم کو دیکھنا یا کلام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مگر اماں کو اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ غصے سے بولیں کہ برقع پہن کر چلی جاؤ، مگر سبزی تم ہی لاؤ گی۔ اس روز پھپھو بے بسی کی مورت بنے ہوئے برقع پہن کر خود کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے باہر سبزی اور سودا سلف لینے کے لیے چلی گئیں۔ میں اس وقت اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھا اور اکیڈمی سے واپس گھر کی جانب واپس آ رہا تھا، جب مجھے راستے میں پھپھو جاتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں سودا سلف تھا۔ جب وہ اپنے گھر کی گلی کی جانب بڑھیں تو ان کے ہاتھ میں پکڑا گیا شاپر پھٹ گیا اور سبزی باہر گرنے لگیں۔ اسی پل گلی میں ایک شخص موجود تھا۔ جب اس نے سبزی گرتے ہوئے دیکھی تو فوراً اٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ یہ منظر ہمارے گھر کی اوپری منزل سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جو کہ اماں نے دیکھ لیا تھا، مگر وہ اس حد تک مستقبل میں ابا کو پیش کریں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً پھپھو کے پاس پہنچا اور سبزی لے کر گھر آنے لگا۔ پھپھو کا سارا دن گھر کے کام کاج میں گزر جاتا اور امی کی جھڑکیاں کھانے میں گزر جایا کرتا تھا۔ اماں پھپھو کو خود ہی کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے باہر بھیجتیں اور جب واپس آتیں اور راستے میں کوئی مرد مل جاتا تو اماں ابا کو ایک بات کے ساتھ 4 باتیں لگا کر بتایا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ پھپھو کی طبیعت خراب رہنے لگی اور سارا دن وہ کام کرتی رہتیں اور رات کو وہ بخار میں تڑپتی رہتیں، مگر اماں کو اس کے باوجود ان پر کوئی رحم نہ آیا اور وہ ان سے مسلسل بغیر کسی رعایت کے کام کروایا کرتی تھیں۔ ایک روز پھپھو کی طبیعت شدید خراب تھی، انہیں گھبراہٹ ہونے لگی اور کے آنے لگی۔ میں بھی اس وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ اماں نے جب پھپھو کو اس حالت میں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں اور فوراً انہیں لے کر ہسپتال جانے لگیں۔ میں بھی پھپھو کے ساتھ ہی تھا۔ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور پھپھو کو بخار کی دوا دے کر واپس گھر بھیج دیا۔ ان دنوں میں اپنے اسکالرشپ ٹیسٹ کی تیاری میں بھی مصروف تھا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں میٹرک کے بعد آگے کی تعلیم کینیڈا میں حاصل کروں۔ پھپھو کی حالت دیکھ کر اماں ہر وقت ان پر عجیب عجیب الفاظ کستی رہتی تھیں، جنہیں وہ خاموشی سے سن لیا کرتیں۔ پھپھو کی عدت پوری ہونے میں ابھی کچھ وقت رہتا تھا۔ اگلے روز اسکالرشپ کا رزلٹ آنا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میری برسوں کی خواہش تھی جو اب پوری ہونے جا رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں آگے کی تعلیم اسکالرشپ پر کینیڈا میں حاصل کروں، اور آج وہی خواب پورا ہونے والا تھا۔ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا تاکہ سب کو یہ خبر سنا سکوں۔ سب سے زیادہ خوش تو یہ سن کر پھپھو ہی ہوں گی، مگر جو ہی اندر قدم رکھا تو جو آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائیں وہ سن کر میرے چہرے پر آئی مسکراہٹیں سمٹ کر رہ گئیں۔ اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے اماں پھپھو کو بالوں سے دبوچ کر کھڑی تھیں، جبکہ پھپھو ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ مگر اماں نے غصے سے آگ بگولا ہو کر پھپھو کے منہ پر کئی تھپڑ مار دیے اور ایک جھٹکے سے انہیں فرش پر پٹکتے ہوئے اپنا پیر پھپھو کے پیٹ میں مارنے لگیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً بھاگ کر اندر داخل ہوا اور اماں کو پکڑ لیا۔ پھپھو روتے ہوئے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھ پر تہمت مت لگائیں۔ اماں نے پھپھو کے منہ پر کچھ رپورٹس پھینک کر کہا، اگر ایسا ہے تو یہ رپورٹس کیوں کہہ رہی ہیں کہ تم حاملہ ہو؟ اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھول دیں اور ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ 2 دن بعد مجھے کینیڈا جانا تھا اور پھپھو نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ اماں اور ابا کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میری پھپھو ایسی نہیں ہیں۔ یہ بچہ بھی مرحوم پھپھو کا ہی ہے، مگر اماں پھپھو کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حد پار کر چکی تھیں۔ 2 دن تک مسلسل میں پھپھو کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مجھ سے چھوٹے بھی 3 بھائی تھے جو ہاسٹل سے کبھی کبھار ہی گھر آیا کرتے تھے۔ انہیں پھپھو سے کوئی خاص سروکار نہ تھا، مگر مجھے پھپھو سے بہت محبت تھی۔ جب میں پاکستان سے جانے لگا تو اماں ابا سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ انہوں نے پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، یہ میں جانتا تھا۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔
میری کینیڈا جانے کی خوشی ختم ہو چکی تھی۔ ایک آخری نظر میں نے اس روز ایئرپورٹ پر دوڑائی اور پھر پاکستان کو خیر بات کہہ کر میں کینیڈا آ گیا۔ یہاں آتے ہی میری پڑھائی کے مراحل شروع ہو گئے۔ میں اسکالرشپ پر یہاں آیا تھا، مگر اس کے باوجود اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے میں نے وہاں ایک جاب بھی سٹارٹ کر دی۔ گھر والوں نے مجھ سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو میں نے سب سے مختصر سی بات کی، مگر میں دل سے ان سے ناراض تھا، جس کا ذکر میں نے اماں ابا سے بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھا اور اپنی پڑھائی اور جاب میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنا پرانا نمبر بھی آف کر دیا تھا۔ کتنے سال یوں ہی گزر گئے۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہیں ایک اچھی نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں آئی ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے سیٹل بھی ہو گیا۔ وہ بہت ہی معصوم اور با اخلاق تھی، بالکل میری پھپھو کی طرح۔ اس سے بات کر کے مجھے اپنی پھپھو کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ کم از کم میں اپنی بیوی کو اماں کو سونپ کر اس کا وہی حشر نہیں کروانا چاہتا تھا جو انہوں نے پھپھو کا کیا تھا۔ 10 سال میں نے کینیڈا میں گزارے تھے۔ یہ بہت ہی طویل عرصہ تھا۔ میں 2 جڑواں بیٹوں کا باپ بن چکا تھا۔ ایک روز بیوی کے اصرار پر میں واپس پاکستان آنے پر مجبور ہو ہی گیا۔ میں نے فی الحال بیوی بچوں کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور پہلے خود کی ٹکٹ بک کروائی۔ اس روز 10 سال بعد میں نے واپس اپنی سرزمین پر قدم رکھے تھے۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا تھا۔ میں ایئرپورٹ سے نکلا اور ایک کار بک کروانے لگا، مگر تبھی مجھے سڑک پر ایک بھکارن بھاگتے ہوئے سڑک پار کرتی نظر آئی، جو کئی گاڑیوں کی زد میں آنے سے بال بال بچی تھی۔ میں جوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے لگا تو تبھی اس بھکارن نے مجھے قمیض سے پکڑ کر کھینچا۔ اس بھکارن کی ہمت دیکھ کر میری تیوری چڑھی تھی۔ میں نے ماتھے پر ناگواری لائے جب پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑی عورت تو بھکارن کے روپ میں میری ماں تھی، جو مجھے دیکھ کر روتے ہوئے کبھی میرا ماتھا چومتی تو کبھی میرا ہاتھ۔ میلا کچیلا وجود، پھٹے ہوئے کپڑے اور ہاتھوں میں کشکول۔ مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں، تمہارے جانے کے بعد ایک روز میں اپنی بہن کو تمہاری پھپھو کی اصلیت بتا رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکالا تھا۔ یہ بات تمہارے ابا نے سن لی اور پھر مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھیں۔ میں نے لے کر گھر گیا تو ابا گھر میں بستر پر لیٹے اکھڑی اکھڑی سانس لے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رونے لگے اور گلے شکوے کرنے لگے۔ انہیں پچھتاوا تھا، آخر بہن پر تہمت لگائی تھی اور آج یوں انجام بھی بھگت رہے تھے۔ کینسر کے مریض تھے، چند دن کے مہمان تھے۔ اماں کو دیکھ کر انہیں غصہ سا آ گیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو بویا تھا وہ تو کاٹنا تھا۔ پہلے ہی اپنی بہن پر اعتبار رکھتے، ایک طرف کی سن کر فیصلہ نہ سناتے، مگر خیر۔ چند روز بعد ابا کی وفات ہو گئی اور اماں بھی پاگلوں جیسی بڑبڑاتی رہتیں۔ سب بہن بھائی دوسرے شہروں میں شادیاں کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی بھی اماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا مرنے سے پہلے پھپھو سے معافی مانگنی ہے۔ اگر مر گئی تو میری طرف سے تو معافی مانگ لینا۔ یہاں آ کر میں الگ ہی ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ اماں بھی کچھ عرصے بعد مر گئی اور جب میں واپس کینیڈا جانے لگا تو مجھے سڑک پر بھکاری بچوں میں کھانا بانٹتی ہوئی فلاحی مرکز کی اہلکار نظر آئیں، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں۔ میں جب ان کے پاس گیا تو تبھی ان میں سے ایک عورت کو دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ وہ تو میری پھپھو تھیں۔ آج ان کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا اور وہ ہر سالگرہ پر غریب بچوں میں کھانا بانٹتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سے آنسو آ گئے۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ ایک یتیم خانے میں چلی گئی تھیں اور وہیں سے ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی۔ انہوں نے تعلیم جاری رکھی اور پھر اسی یتیم خانے میں بطور انچارج غریب اور لاوارث بچے بچیوں کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ آج وہ ایک خود مختار عورت تھیں اور اپنے بل بوتے پر تھیں۔ مجھے ان پر فخر تھا۔ اماں ابا کی سن کر انہوں نے ہمیشہ کی طرح درگزر کر کے معاف کر دیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ خوش و خرم تھیں۔ اپنا گھر تھا اور ہر آسائش کی چیز موجود تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور پھر میں واپس بیوی بچوں کے پاس کینیڈا لوٹ آیا۔